قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد جو لوگ بچ رہے وہ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا کے میدان میں آباد ہو گئے۔ شروع میں یہ قوم عاد ثانیہ کہلائی، لیکن بعد میں اپنی کسی بزرگ کے نام پر اس قوم نے اپنا نام سمود اختیار کیا۔ یہ قوم بھی پہلے بھٹکی ہوئی قوموں کی طرح بت پرست تھی، اور جب ان کے فسق و فجور حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق قوم سمود میں ہی سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کا شرف دے کر مبعوث کیا، تاکہ وہ ان بدکار لوگوں کو اگلی قوموں کے انجام کی داستانیں سنا کر ان کو بتائیں کہ ان کے خوفناک انجام کو دیکھو اور اپنی سرکشی سے باز آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کر ان قوموں کی طرح دنیا سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاؤ۔ قوم سمود کی تباہ شدہ عمارات اب تک حجاز اور شام کی راہ میں عوام کے لیے عبرت کا سامان مہیا کر رہی ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اسلامی فوج اس راہ سے گزری تو صحابہ نے سمود کے کنویں سے پانی بھرا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے آٹا پھینک دینے اور پانی گرا دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، نہ یہاں قیام کرو اور نہ یہاں کی کسی چیز سے فائدہ اٹھاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر قوم سمود کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو جمع کر کے برے کاموں سے بچنے اور اللہ کی راہ اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ آپ نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان پر اللہ کے فضل و کرم جتائے، لیکن ان پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس کے جواب میں انہوں نے کہا، اے صالح، ہماری قوت، شوکت، دولت کی فراوانی، کھیتوں کی سرسبزی، عالی شان مکانات، غرض یہ کہ دنیا جہاں کے عیش و آرام جو ہمیں حاصل ہیں تیرے ہی خدا کی طرف سے ہیں، تو پھر وہ لوگ کیوں غریب اور نادار ہیں جو تیرے خدا کو ایک مانتے ہیں؟ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ وہ راہ راست پر نہیں، اور یہ ہمارے ہی خداؤں کی تو کرم فرمائیاں ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اس عقل و دولت اور شان و شوکت پر ہرگز گھمنڈ اور غرور نہ کرو، ایسی چیزیں پل بھر میں فنا ہو جایا کرتی ہیں، بلا شبہ یہ سب کچھ تم پر اللہ ہی کا فضل و کرم ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرو اور اس کی عبادت کرو۔ قوم سمود کو سب سے بڑا تعجب یہ تھا کہ ہم میں سے ہی ایک شخص کیسے نبی بن گیا اور اس پر اللہ کا پیغام نازل ہونے لگا۔ اگر ایسا ہی ہونا تھا تو کیا ہم اس کے اہل نہ تھے؟ ہم ایسے رئیسوں اور بڑے آدمیوں کو چھوڑ کر اللہ نے غریب اور کمزور لوگوں کو اپنے پیغام کے لیے کیوں چنا؟ حضرت صالح علیہ السلام ہر روز اللہ کا پیغام اپنی قوم کے لوگوں تک پہنچاتے، مگر کوئی اس طرف توجہ نہ دیتا، بلکہ ان کا مذاق اڑاتے۔ روز روز کی نصیحتوں سے یہ بھی تنگ آ گئے تھے۔ آخر سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ حضرت صالح سے کہا جائے کہ تم کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی اور اللہ کا یہ نشان ایک اونٹنی کی صورت میں نمودار ہوا۔ قرآن میں تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں، صرف اللہ کی اونٹنی کہا گیا ہے۔ البتہ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اونٹنی ایک پتھر سے پیدا ہوئی اور تھوڑی ہی دیر بعد اس نے بچہ جنا، کیونکہ قوم سمود کا یہی مطالبہ تھا۔ خداوند کریم کا اپنے رسول کے ذریعے یہ معجزہ بھی ان سرکشوں کو اللہ کی طرف راغب نہ کر سکا، تاہم آپ نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہے، اللہ تعالیٰ کا نشان تم پر ظاہر ہو چکا ہے، اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اس اونٹنی کو ہرگز ہرگز نقصان نہ پہنچانا، جہاں چاہے چرے۔ ہاں، ایک روز یہ اونٹنی چشمے پر سے پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن تم اور تمہارے جانور، دیکھو اس میں فرق نہ آئے۔ کچھ دن تک اونٹنی کے حیرت انگیز واقعے نے اس قوم کو حیران و پریشان رکھا اور وقتی طور پر اونٹنی سے کوئی معترض نہ ہوا، لیکن آہستہ آہستہ جن برائیوں کے ماحول میں انہوں نے پرورش پائی تھی وہ ابھرنے لگا اور انہوں نے سازش کر کے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بدبخت قوم، آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو جو
3 دن میں تم کو ہلاک و برباد کرے گا۔ 3 دن کے بعد کڑک اور گرج کی ایک ہیبتناک آواز پیدا ہوئی جس نے ہر انسان کو جو جس حالت میں تھا ہلاک کر دیا، لیکن وہ لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اس عذاب الہی سے بچ گئے۔ جب قوم سمود پر عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت صالح علیہ السلام نے قرآن حکیم کے الفاظ میں اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہ رکھتے تھے۔ قوم سمود کی تباہی کے بعد جو لوگ بچ رہے وہ فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے۔